مانگ لو میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو سارے کائنات جو چاہو مانگ لو میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو اس درجہ ہے مبارک و مسعود یہ گھڑی اس درجہ ہے مبارک و مسعود یہ گھڑی وہ مغوے اتفاق ہیں جو چاہو مانگ لو وہ مغوے اتفاق ہیں جو چاہو مانگ لو آنکھوں کا نور ہو کہ وہ دل کا سرور ہو آنکھوں کا نور ہو کہ دلوں کا ضرور ہو وہ اصل کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو اگر خاموش رہوں میں تو پوری سب کچھ ہے جو کچھ کہا کی طرح اس میں ہو گیا محدود بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود شریف سنسران یقین پیش کرنا ایک بار اور تغیر حضور سے اللہ کے لیے جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا نہایت مہربان بخشنے والا یوم جزا کا مالک یہ ایک سیدھا اور سادہ ترجمہ ہو گیا ان آیات کریمہ کا جن کی تلاوت سے میں نے اپنے کو مشترک کیا یہاں ایک بات میں کہوں کہ میں نے لفظ حمد کا ترجمہ بھی حمد ہی کیا تمام حمد حالانکہ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمام تعریف اور عام طور سے ترجموں میں یہ بات ملتی بھی مگر لفظ تعریف ہمارے اردو کے استعمال میں بڑی عمومیت رکھتا ہے حمد کو بھی تعریف کہتے ہیں مدح کو بھی تعریف کہتے ہیں شکر کو بھی تعریف کہتے ہیں منقبت کو بھی تعریف کہتے ہیں وہاں کسی کے بھی کوئی شناخت آپ نے کی وہ تعریف نہیں آئی مگر ہم ایک مخصوص تعریف نعت میں کہتے ہیں کہ نعت شریف پیش کر رہا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے اس میں بھی تعریف ہے مگر اس میں اللہ کے رسول کی تعریف جب میں حمد پیش کر رہا ہوں تو آپ سمجھ لیں گے اس میں خدا کی تعریف جب میں کہتا ہوں میں منقبت پیش کرنے جا رہا ہوں تو آپ سمجھ لیں گے اس میں بزرگان دین کی تعریف یہ فرق اصطلاحی طور پر آپ جب وہ ہم تعریف کے انتہائی درجے کا نام ہے تو یقیناً اس کو مخصوص ہونا چاہیے اس ذات کے ساتھ جو کمال کی انتہائی درجے پر تو تمام حمد مخصوص ہے اللہ کے لیے تمام حمد کے جتنے افراد ممکن
چاہے وہ جن سے حمد ہو یا حمد کا کوئی فرد معین ہو یا حمد کا کوئی فرد غیر معین ہو یا حمد کا کوئی بھی فرد ہو، وہ سب مخصوص ہے اللہ کے لیے۔ پہلے میں ایک بات بتاؤں، تعریف تو آپ کرتے ہیں مگر تعریف کے کچھ موجبات ہوتے ہیں، کچھ وجوہات۔ آپ کسی کی تعریف کیوں کرتے ہیں وہ تو میں بتا چکا کہ تعریف کے مختلف اسٹیج ہیں، اور جو سب سے اونچی تعریف ہے اسی کا نام حمد۔ مگر عام طور سے بھی جو آپ تعریف کرتے ہیں تو تعریف کے موجبات کیا ہیں؟ آپ کسی کی ذاتی خوبی دیکھتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں، تو تعریف ذاتی خوبیوں سے متعلق ہوتی ہے۔ اور اس کی بھی آپ تعریف کرتے ہیں جو احسان کرتا ہے۔ تو احسان یا تو ذاتی خوبی ہو اس کے اندر تو تعریف کریں گے، یا دوسری شکل تعریف کی یہ ہے کہ وہ آپ پر احسان کرنے والا۔ تیسری شکل اور بھی تعریف کی یہ ہے کہ آج تو احسان نہیں کرتا مگر امید ہے کہ مستقبل میں کرے گا۔ اب آپ اس کی تعریف کریں گے تاکہ ہم بھی اس میں آ جائیں۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ آپ کسی کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ موجودہ کچھ خطرے ہیں، اس تعریف کرنے سے خطرہ ہٹ جائے۔ اگر کسی سے کوئی اندیشہ اور خطرہ ہو اور تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ وہ خطرات وہ نقصان جو اس سے پہنچ سکتا ہے وہ نہ پہنچے، اس طرح کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ کیسے غلط غلط لوگوں کی تعریف کرتے ہیں؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے۔ اچھا، کچھ لوگوں کی یوں تعریف کی جاتی ہے کہ آج تو وہ نقصان نہیں پہنچائے گا مگر اندیشہ ہے کہ مستقبل میں نہ پہنچائے، لہذا آج ہی سے اس کو خوش رکھنا شروع کر دیں تاکہ آئندہ کے خطرات سے محفوظ رہے۔ تو یہی تو طریقے ہیں تعریف کرنے، یا تو ذاتی خوبی یا بالفعل احسان یا مستقبل کا احسان، یا بالفعل نقصان سے بچنا یا مستقبل میں نقصان سے بچنا، یہی سب کچھ شکل ہے۔ تو اب آئیے، اگر تم تعریف ذاتی خوبی کے وجہ سے کرتے ہو تو الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے، وہ ذاتی خوبیوں والا۔ اور اگر آپ اس لیے تعریف کرتے ہیں احسان کی وجہ سے تو بھی خدا ہی کی تعریف کیجیے، اس لیے کہ وہ رب العالمین سارے عالم پر وہ احسان کرتا ہے، شان ربوبیت اس کی، تو وہی تعریف کا مستحق ہوا۔ اور اگر آپ آئندہ یہ بھلائی آپ کے سامنے ہے اس وجہ سے آپ تعریف کر رہے تو بھی خدا ہی کی تعریف کیجیے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے، بے پناہ مہربان۔ اور اگر آپ بالفعل نقصان سے بچنے کے لیے تعریف کرنا چاہتے ہیں تو خدا ہی کی تعریف کیجیے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے، گناہوں کا بخشنے والا ہے۔
مستقبل کے خطرے سے بچنے کے لیے کسی کی تعریف کرنا چاہیے تو پھر خدا ہی کی تعریف کیجیے، اس لیے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تعریف کرنے کی جتنی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں پہ حمد جو ہے مخصوص ہے اللہ کے لیے۔ اور دوستو، خدا کی ذات کی جب آپ تعریف کریں گے اس کی ذاتی خوبیوں پر، تو تعریف کا سلسلہ وہی نہیں ٹھہرے گا، بلکہ اس ذاتی کمال والے کی تجلیاں جہاں پڑیں گی تعریف کا سلسلہ بھی اتنے ہی کا راز ہوگا۔ جب آپ یہ دیکھیں گے خدا کی تعریف جب آپ کریں گے اس کی ذاتی کمال کی بنیاد پر، تو اس کے کمال پر بھی آپ کی نظر ہوگی، اس کے جمال پر بھی آپ کی نظر ہوگی، اور جب جمال و کمال کو آپ دیکھیں گے تو اس جمال و کمال کا جو مظہر تمہیں دیکھ نظر آئے گا آپ اس کی بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اس جمال و کمال کے مظہر کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے خدا کے ساتھ حمد مخصوص، مگر رسول کو نام دیا گیا محمد۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو خدا کی حمد کرو اور یا تو تعریف ہی کرنا ہے تو اس کی تعریف کرو جس پر رب تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی تجلیاں پڑ رہی۔ آپ خیال کرتے چلے جائیے۔ تو میں صرف اتنی بات کہہ رہا تھا کہ تعریف کرنے کے یہ سب انداز ہوتے ہیں، اور آگے کرے انسان کی اوپر تعریف کرنا ہے تو خدا رب العالمین سارے عالم کا پروردگار، اور ذرا سا دیکھیں اس نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تو اپنے قابل تعریف محبوب کے لیے اس نے رحمت للعالمین کا لفظ استعمال کیا۔ اسی لیے جہاں جہاں تمہیں خدا کی ربوبیت ملے گی وہاں وہاں اللہ کے رسول کی رحمت ملے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ربوبیت ہو رحمت نہ ہو، جس کو میں ایک مثال سے اکثر سمجھاتا ہوں کہ ربوبیت ایک نور ہے اور رحمت جو ہے وہ اس کا رنگ ہے۔ جیسے کہتے ہیں یہ بلب میں نور آتا ہے کہاں سے؟ پاور ہاؤس سے، مگر جب وہ نور چلتا ہے تو بلب کا رنگ لے کے چلتا ہے۔ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ نور کو نکل آئے رنگ وہی رہے گا۔ اچھا اور کہاں تک لے جاتا ہے نور؟ جہاں تک خود جائے وہاں تک رنگ لے جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نور چلا جائے 200 گز اور رنگ رہ جائے 100 گز کے اوپر۔ دونوں کا اتنا اتحاد ہے کہ اس نے بھی نور نے بھی فیصلہ کیا ہے بلکہ اس کے کہ جہاں تک میرا نور جائے گا وہاں تک تیرا رنگ جائے گا، لہذا جسے میرا نور چاہیے اسے تیرا رنگ لینا ہی پڑے گا۔ اگر وہ تیرا رنگ لینا نہیں پسند کرے گا تو میرا نور بھی نہیں پائے گا۔ تو اسی طرح یہ فانوس، رحمت کا فانوس، اس میں رحمت کا رنگ، تو نور ربوبیت جب نکلا تو رحمت کے رنگ کو نکلا تو خود رب العالمین اور محبوب کے لیے ارشاد فرمایا رحمت للعالمین۔ اور دوستو اپنے لیے رحمان اور رحیم کا لفظ استعمال فرمایا تو محبوب کے لیے رؤوف الرحیم، اپنے لیے مالک یوم الدین کا لفظ استعمال فرمایا تو محبوب کو اپنا نائب و خلیفہ بنایا۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے انداز میں کہ درا روز ظاہر کردہ وے نائب مالک یوم الدین حکم اوس روز روز اوس، قیامت کے دن یہ بات ظاہر ہو گئی کہ میرا رسول مالک یوم الدین کا نائب ہے۔ اس دن اگر حکم چلے گا تو رسول کا حکم ہوگا اور وہ دن ہوگا تو رسول کا ہوگا۔ دیکھا آپ نے؟ تو اب یہ تعریف کے مرحلے سے
بات چل رہی تھی کہ تعریف کرنے کی چند شکلیں ہیں، کمال ذاتی. تو اب آپ لفظ اللہ پر غور کریں کہ اس میں حسن ذاتی کتنا. لفظ اللہ آپ جانتے ہیں، اگر علماء سے کہیے گا کہ آپ اللہ کہتے ہیں تو کون سی ذات مراد ہوتی؟ کوئی کہتا ہے ہم مائی کہتے ہیں تو کیا مراد ہے، بلب کہتے ہیں تو کیا مراد ہے، کرسی کہتے ہیں تو کیا مراد ہے، تو ہر لفظ کی کوئی مراد ہوتی. تو لفظ اللہ سے تو کہا کہ یہ عالم ہے اس ذات کا جو مستجمع ہے جمیع صفات کمال. مگر میں ہلکے انداز میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ بات بہت زیادہ مشکل نہ ہو جائے. ہم اللہ کہہ کے ایک ایسی ذات مراد لیتے ہیں جو حسن و کمال کا مجموعہ، حسن و کمال کا مجموعہ، مگر وہ حسن حقیقی ہے اور وہ کمال بھی کمال حقیقی. حسن تو وہ بھی حسن ہے جو حقیقی نہیں، اور کمال اسے بھی کمال کہتے ہیں جو حقیقی نہیں. مگر ہم جب خدا کو حسن جو کمال کا مجموعہ کہتے ہیں تو وہاں حسن سے مراد ہے حسن حقیقی اور کمال سے مراد ہے کمال حقیقی. اب آپ سوچیں گے یہ حسن کیا چیز، حسین کس کو کہتے ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے شکل و صورت کی اچھائی کا نام حسن دے رکھا. متناسب الاعضاء، جس کے اعضاء متناسب ہو وہ حسین. مگر میں آپ کو بتاؤں حسن کی یہ تعریف نہیں. تناسب اعضاء والا حسین یہ حسن کی تعریف نہیں. حسن کی تعریف وہ ہے جو آپ کی سے زیادہ مناسبت رکھتا، آپ سے جو مناسبت رکھے وہ حسین. تو ہر شخص کی نظر میں حسین الگ الگ ہو سکتی. آپ کے لیے حسین وہی ہے جو آپ کے طبیعت کے مناسب، چاہے اس کی ناک ٹیڑھی ہو، چاہے ایک آنکھ غائب ہو، چاہے چہرے پر چیتک کے دانے ہو، مگر اگر وہ آپ کی طبیعت کے مناسب ہے تو وہ حسین. اور اگر آپ کی طبیعت کے مناسب نہیں تو آپ کے لیے حسین نہیں. آپ نے دیکھا نہیں ایک شخص ایک کالے کلوٹے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، جس کی ناک بھی بہہ رہی ہے، جس کی آنکھ بھی بہہ رہی ہے، مگر وہ سینے سے لگائے ہوئے ہے اس لیے کہ یہ اس کا بیٹا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک اچھی شکل والے بچے کو کنارے کر رہا. بات یہ ہے کہ جس کو تو کالا کلوٹا کہہ رہا ہے وہ اس کی طبیعت کے مناسب ہے، وہ اس کا خون ہے، لہذا اس کی نظر میں اپنا بیٹا جتنا حسین ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا. اپنے بیٹے کے لیے جو محبت ہوگی، اپنے بیٹے کے لیے جو جذبہ ہوگا وہ دوسروں کی بیٹے کے لیے پیدا نہیں ہوتا. اس لیے حسن نام ہے طبیعت کی مناسبت کا. سبحان اللہ. جس سے طبیعت مناسب ہو وہ چیز اچھی، وہ چیز حسین. جب اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا تو اب حسن حقیقی کیا ہے؟ حسن حقیقی وہ ہے جس سے مناسبت کبھی ختم ہی نہ ہو. حسن حقیقی کیا ہے؟ جس سے مناسبت کبھی ختم ہی نہ ہو. اور اگر مناسبت ختم ہو جائے تو سمجھ لو وہ حقیقی حسن نہیں. تو دوستو
دنیا کی اچھی چیزوں کو آپ دیکھو، اتنی جلدی مناسبت بنتی بھی اور ختم ہو جاتی ہے۔ بریانی کسے پسند نہیں؟ ایک پلیٹ ملا آرام سے کھا لیا، مگر پوری دیگ کو ہلا کے رکھ دے تو کھا پائے گا؟ معلوم ہوا کہ ایک حد ہے، اس سے زیادہ کھایا تو مصیبت ہے، تب مناسبت نہیں رہے۔ کتنی اچھی چیز ہے، بیٹا محبوب ہے کہ نہیں؟ مگر ہم نے دیکھا کبھی بیٹے نافرمان ہوتے ہیں تو باپ بیٹے کو گھر سے باہر کر دیتا ہے۔ لیجئے مناسبت ختم ہوئی کہ نہیں؟ طبیعت کی مناسبت ختم ہوئی۔ بیوی سے مناسبت سبھی کو ہوا کرتی ہے، مگر کبھی کبھی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، مناسبت ختم ہوئی کہ نہیں؟ محبوبہ سے کسے نہیں الفت ہوتی، مگر کبھی کبھی اس کا سودا مٹ جاتا ہے اور مناسبت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی کسی چیز کو لو، محبت ہے اس سے، مگر کبھی کبھی اس سے آپ نفرت بھی کرنے لگتے ہیں۔ کوئی بھی چیز لے لو، کوئی بھی چیز، تمام چیز، ذرا سی تکلیف ہوئی، آنکھ میں تکلیف شروع ہوئی، جب تک اچھا کرنے کی کوشش کیا، دیکھا تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر آنکھ کو نکال کے باہر کر دو۔ ایسی آنکھ ہمیں نہیں چاہیے۔ ایسے ہی جسم کا کوئی حصہ اگر تکلیف دینے لگا تو فوراً اس حصے کو کاٹ کے آپ پھٹوا دیتے ہیں کہ ایسا حصہ ہمیں نہیں چاہیے۔ پانی سے تکلیف ہو تو پانی کو دور کر دو، کھانے سے تکلیف ہو تو کھانے کو دور کر دو، دوائیں کام نہ دیتی ہوں تو دواؤں کو دور کر دو، بیٹا کام نہ آتا ہو بیٹے کو دور کر دو، بیوی کام نہ آتی ہو بیوی کو دور کر دو۔ تو جس سے مناسبت پیدا ہوتی ہے اس سے ذرا بھی تکلیف اگر ملتی ہے تو ہم فوراً اسے جدا کر دیتے ہیں، ہم فوراً اسے جدا کر دیتے ہیں، ہم فوراً اسے الگ کر دیتے ہیں۔ مگر دوستو، خدا وہ ذات ہے اور اس سے ہماری مناسبت کا یہ عالم ہے کہ ساری آفتیں وہی دے رہا ہے، فساد بازاری وہی دے رہا ہے، کینسر وہی دے رہا ہے، بیماری وہی دے رہا ہے، مصیبتیں وہی نازل کر رہا ہے، سب کچھ وہی کر رہا۔ اور ہم کہتے ہیں تو ارحم الراحمین ہے، تو مہربان ہے، تو غفور رحیم ہے۔ ذرا سا بات سوچو، کوئی تمہیں تماشا مارے، کوئی تمہیں تماشا مارے اور تم کہو تم بڑے رحم والے ہو، تم بڑے قدر قدرت والے ہو، جوتا مار رہا مارنے والا، سیلاب لا رہا ہے لانے والا، آفتیں نازل کر رہا ہے نازل کرنے والا، مگر حال یہ بھی ہے وہی پیٹ رہا ہے اور وہی اسی سے کہہ رہے ہیں اے خدا تو نہیں ہم ظالم ہیں، تو تو یہ ایسی مناسبت ہے جو بننے سے کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، وہ ہے حسن حقیقی والا۔ چیز آپ سمجھتے چلے جائیں، یہ ہے حسن حقیقی کہ جس ذات سے وابستہ ہو جائے کہ ادھر سے بلائیں جو آئیں وہ بھی رحمت نظر آئے، ادھر سے جو مصیبتیں آئیں اس پر بھی ہم اس کو چھوڑنے کو تیار ہوں۔ یہ نہیں کہ خدا نے ہمیں دھوکا رکھا ہے، لاؤ اس خدا کی دنیا سے نکل جائے، خدا نے ہمیں پیاسا رکھا ہے، لاؤ اسے چھوڑ دیں۔ نہیں، یہ تو بیٹا ہوتا تو ہم نکال دیتے، کوئی اور ہوتا تو ہم باہر کر دیتے، مگر وہ خدا کی ساس ہے، وہ حسن حقیقی والا ہے، وہ کیسی بھی آفتیں نازل کرے گا ہم اس کو رحمت سمجھتے ہیں اور ہم اس کو رحم الرحیم کہتے ہیں۔ اور اگر کبھی ظالم کہنے کا شوق ہوا تو ہم یہ کہہ لیتے ہیں اے اللہ تو پاک و صاف ہے، ظالم تو ہم ہیں، ظلم کرنے والے ہم ہیں، زیادتی کرنے والے ہم ہیں، اپنے اوپر مصیبت لانے والے ہم ہیں۔ سبحانک، ذرا صاحب دیکھ تو ہم اس کی پاکی کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے ظلم کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے اس کا راز حسن حقیقی اور کمال حقیقی کیا ہے جناب؟ کمال حقیقی ہے جس پر کوئی اضافہ نہ کیا جاتا، کتنا مختصر قدر، جس پر اضافہ ہو جائے وہ کمال حقیقی نہیں۔ بڑے بڑے کمال والوں کو لا تو اس پر اضافہ ملتا ہے۔ ذرا صاحب دیکھو، سورج کتنا بڑا، سینکڑوں گنا زیادہ زمین سے،
62 गुना ज्यादा। जमीन से सूरज वो आसमान में पहुंचा तो टिकिया, मालूम है उससे भी कोई बड़ा। अगर आपका आसमान भी बड़ा, आसमान क्या बड़ा? आप आसमान को देखते हैं ना, तो ये आपकी नजर का नूर जो चलता है तो आसमान की सतह तक पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। तो जो मसाफत आपके नूर की है उतनी मोटाई आसमान की नहीं। यानी आपकी आंख का नूर जो है इतना बड़ा और उसकी मसाफत इतनी बड़ी है कि आसमान की सतह पर पहुंच गई। और आसमान उतना बड़ा नहीं, अगर उतने ही बड़ा आसमान होता तो आसमान आके आपकी आंख से लग जाता। मालूम है कि कोई ऐसा कमाल नहीं और कोई ऐसा कमाल वाला नहीं जिस पर कुछ इजाफा न हो सके। वैसे दुनिया वाले तो कमाल वाले की तलाश में निकले थे ना, और एक दफा ठहर गए थे, समझा था बस अब यही आखिरी कमाल। कमाल वाले की तलाश में, जिसको तफसील से मैं यूं बयान कर देता हूं कि एक कौम कमाल वाले की तलाश में निकली, ताकत वाले की तलाश में निकली, इसलिए उसे माबूद चाहिए और माबूद कमजोर नहीं चाहिए। और उसके बाद मिट्टी के ढेले के पास पहुंची, उसने समझा कि शायद यही कमाल है, मगर पत्थर ने उसके होश दुरुस्त कर दिए। ये कमाल वाला अगर मर्द, उससे ज्यादा ताकत तो मेरे पास है। और जब पत्थर के पास पहुंचे तो लोहे ने कहा मैं एक पत्थर को भी सुरमा बना दूं, उससे ज्यादा तो कमाल और ताकत मेरे पास है। और लोहे के पास पहुंचे तो आग ने कहा हम इसको भी आतशे सैयार बना के बहा देते हैं, लोहा पानी हो जाता। उसके बाद जब हम पानी के पास पहुंचे तो फिर चांद की चांदनी ने कहा कि जरा सी हरकत में इसके अंदर तो मैं तलातुम बर्पा कर देता हूं, इसमें क्या कमाल है, असल ताकत तो मेरे अंदर है। और जब चांद के पास पहुंचे तो सूरज ने कहा वो तो मेरा भिखारी है, उस पर तो नूर मैं देता हूं, उसके पास कहां से कमाल आ गया? कमाल तो असल मेरे पास है। इस तरह से जनाबे वाला आप तलाश करते फिर रहे हैं। मगर दोस्तों, फिर जब आपने एक ऐसे कमाल वाले को देखा कि जिसके इशारे से सूरज पलटा, चांद के टुकड़े हो गए, दरख्त ताज करने लगे, जानवर सजदा करने लगे, तब सारी दुनिया मानने पर मजबूर हो गई कि हाँ ये है सबसे ज्यादा कमाल वाला। ये जमीन और आसमान इसकी इताअत कर रहे हैं, सारी कायनात पर इसकी हुकूमत है। जब ये सबसे कमाल वाला है तो क्यों ना इसी को हम अपना माबूद बना ले, क्यों ना हम इसी के आगे झुक जाएं। मगर दोस्तों, जब कौम इसके आगे पहुंची तो उसने देखा ये तो खुद झुका हुआ है किसी कमाल वाले के पास, ये तो खुद झुका हुआ है। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। तो हर कमाल वाला किसी दूसरे कमाल की तरफ निशानदेही कर रहा है। तो दोस्तों, वो कमाल वाला भी रज़क़ का कमाल वाला था, जो बढ़ा तो बढ़ता ही चला गया, जो चमका तो चमकता ही चला गया, जो उठा तो उठता ही चला गया। वहां पहुंचने के बाद भी पता चला कि एक और कमाल वाला है, वो कमाल वाला जिसके कमाल की कोई इंतहा ही नहीं है। तो मालूम हुआ कोई ऐसा है ही नहीं जिसके कमाल और बातें। हम सबको मरना है इसका इल्म आपको भी नहीं। किसी को अगर इल्म ना हो तो हाथ उठा सकता है। बेशुमार लोगों को खबर में लटा के आने वाला है, भला अपने मरने का यकीन क्यों नहीं रखते? है यकीन? कोई शुबहा नहीं? शुबहा क्या उस यकीन का कोई असर आपकी जिंदगी पर है? क्या मौत की यकीन ने आपको फजर में उठाया? क्या मौत के यकीन ने आपको खुदा का फरमाबरदार बनाया?
کیا آپ کی زندگی پر موت کے یقین کا کوئی اثر؟ کبھی کی نیند اڑی ہو، کبھی بھوک نہ لگی ہو موت کے خوف میں، کبھی رات جا کر گزار دی گئی ہو موت کی یاد میں، کیا ایسا ہوا؟ تو کتنا یقینی علم ہے، مگر اس کا کوئی اثر زندگی پر نہیں، اور ایسا یقینی یہ علم ہے کہ جس کے باطل ہونے کا بھی امکان نہیں، شبہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ بات سچ نہیں۔ مگر ایک بات اور بتاؤ کہ ایک شخص کو پھانسی کی سزا دے دی کہ پرسوں اس شخص کی پھانسی، تو اسے بھی اتنی موت کا یقین ہوا کہ نہیں؟ حالانکہ یہ پرسوں والی پھانسی ٹل بھی سکتی، یہ یقین اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ہمیں اپنی موت کا یقین، اس لیے کہ موت کا جب وقت آئے گا تو نہیں ٹلے گی، پھانسی تو ٹل بھی سکتی ہے، مگر جب یہ کہہ دیا گیا پرسوں تجھے پھانسی ملے گی تو کھانا آج ہی سے لائے، رات کی نیند اڑ گئی، یہ کس علم کی وجہ سے؟ اس علم کا نام علم عقلی نہیں ہے، یہ علم حالی ہے۔ علم عقلی تو اسے اپنی موت کا پہلے بھی تھا، اور علم حالی جو ہے یہ کمزور بھی ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ موت کی سزا ٹل بھی جائے، مگر کمزور ہونے کے باوجود اثر اتنا زیادہ ہے جو علم عقلی نہیں دے سکا، زندگی کے اوپر اس کا اثر اتنا زیادہ ہے جو علم عقلی سے وہ اثر حاصل نہ ہو سکا۔ اسی لیے دوستو، جو حال والے ہوتے ہیں ہر وقت قیامت ان کی نظر کے سامنے ہوتی ہے، عقل والے تو اندھیرے میں، سارے عقل والے اندھیرے میں ہیں، علم عقلی والے الجھے ہوئے ہیں، اور علم حالی والے تو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسا آنے والی گھڑی موت کی گھڑی۔ تو وہ چیز جو ہم کو عامل بناتی ہے، جو ہماری زندگی میں تغیر لاتی ہے، وہ علم حالی ہے، وہ علم عقلی نہیں ہے۔ علم عقلی کتنے کو حاصل ہوگا؟ اس تفصیلات میں بھی میں تھوڑا سا آپ کو لے چلوں۔ دیکھو، ایک ہے علم اور ایک ہے معرفت۔ ہمارے ہندوستان کا صدر کون ہے، اس کا علم سارے ہندوستانیوں کو ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، علم والے لوگ، مگر وہ کیسا ہے اس کی معرفت کچھ لوگوں کو تو معلوم کہ معرفت والے کم ہوتے ہیں، علم والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو معرفت والے کم ہوئے نا، تو عالم زیادہ ہوئے، عارف کم ہوئے، مگر اس سے تعلق والے وہ اور کم۔ علم والا زیادہ، معرفت والے نسبتاً کم، اور تعلق والے وہ اور بھی کم۔ مگر دوستو، جیت تعلق والوں کو ہوتی، علم والے معرفت والے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور تعلق والا اپنا فائدہ نکال لیتا ہے۔ تعلق والے اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ بڑے بڑے علم والے معرفت والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک معمولی سی مثال دو، ایک حجام روزانہ کسی بادشاہ کی حجامت صحیح کرتا، میں حجامت کی جب بات کروں تو آپ کو اپنا چہرہ نہیں یاد آنا چاہیے، سر کے بال پر خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ زمانہ عجیب ہے،
لوگ چہرے کو بگاڑتے ہو، کہتے ہم گئے چہرہ بنانے گئے، بگاڑ نہیں جاتے ہیں، وہ کہتے ہم بنانے گئے. عجیب حال ہے. تو کیا وہ اصلاح خط کرتا ہے، سر کے بال بناتا. اب اگر کسی دن وہ نہ آئے تو بادشاہ پوچھتا آج کیوں نہیں آیا؟ پوچھتا ہے کہ نہیں. جب دوسرے دن آیا تو پوچھا کیوں نہیں آیا؟ تو پھر تکلیف بتا دیتا ہے، ارے صاحب ہمارے جھوپڑے میں فلاں نے قبضہ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ہمیں تو اپنے رہنے سہنے کا چکر تھا، آپ کو اپنے بالی بنانے کا معاملہ. بادشاہ نے فوراً اپنے آدمیوں کو بھیجا، جا کر اس کا معاملہ صحیح کر دو. یہ ہے تعلق والے. تعلق والے ڈائریکٹلی بات کر لیتے ہیں، انہیں کسی وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ معاملہ اپنا صاف کر لیتے ہیں. تو دیکھا آپ نے، تو علم والا معرفت والے اور تعلق والے جو ہوتے ہیں. اور ہم آپ کو بتائیں کہ تعلق ہی سے تو اعتماد پیدا ہوتا ہے. تعلق سے، اگر تعلق نہ ہو تو بھروسہ نہیں ہوتا. غیر متعلق فرد سے کوئی بھروسہ نہیں کرتا، اور تعلق والے پر اتنا اعتماد ہوتا ہے، اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی مثال نہیں بیان کر سکتے. میں اس سلسلے کی بھی ایک مثال چھوٹی سی رکھ دوں کہ تعلق والے پر اعتماد، بغیر تعلق کے اعتماد پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اگر تم خدا پر اعتماد کرنا چاہے تو پہلے تعلق پیدا کرو. اگر تعلق نہیں ہوگا تو اعتماد بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں کہ دیکھو، ایک حجامت بنانے والے پر آدمی اعتماد کرتا ہے، تعلق ہوا، اعتماد بھروسہ کیا، اور اعتماد اتنا کرتا کہ انتہا کی بات. سب سے نازک جگہ ہے گلا، اور سب سے تیز چیز ہے استورا. اور وہ گلے پہ استورا رکھے مگر آپ کے دل میں خوف نہیں. گلے پہ استورا ہے مگر آپ کے دل میں کچھ ڈر، کوئی خوف. یہ خوف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو اعتماد ہے، آپ کو بھروسہ ہے. اگر بھروسہ نہ ہوتا تو گلے پہ رکھنے دیتے. کتنی نازک جگہ اس نے چھوڑا رکھ دیا. اچھا، حجاموں کا بھی عجیب مزاج ہے، گلے پہ چھوڑا رکھی کے ساری فرمائش کرتے ہیں. صاحب وہ کھیت ہمیں دے دیجیے، صاحب وہ درخت کو دے دیجیے، صاحب وہ ہمارا گھر بنا دیجیے، اور آپ منہ کرتے جا رہے ہیں. آپ منہ کرتے جا رہے ہیں. اور بعد میں جو کہتا صاحب آپ نے تو کہا تھا تو آپ کھیت کو دے دیجیے نا. لکھ تو دیجیے. ارے کہا جناب، گلے پہ پورے سلا رکھ کے بات کی تھی، تو کون سا بھی وقوف ہوتا تو نہیں کہا. تو آپ یہ دیکھیے، اعتماد کی بات میں کر رہا تھا کہ نازک جگہ پر نہایت ہی تیز آلہ وہ رکھتے ہوئے، مگر آپ کو خوف نہیں ہے، آپ کو غم نہیں ہے، گھبراہٹ نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے. ایک حجام پر اتنا اعتماد، ایک حجام پر اتنا اعتماد کہ گلے پہ چھڑا رکھتے ہیں، دل میں دھڑکن نہ پیدا ہو. تو اگر تمہیں خدا کی ذات پر یہی اعتماد ہو جائے تو ساری دنیا کی تلوار گلے پر آ جائے، مگر وہ خوف ہوئے گا نہ خطرہ. دیکھیے، امام مالک مقام کو خدا پر ایسا اعتماد تھا کہ گلے پہ خنجر رکھ دیا مگر ان کا دل نہیں گھبرایا، سب کچھ ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں جتنا حجام پہ بھروسہ ہے اتنا ہی اگر ہو جائے، الگ اتنا ہونے سے کام نہیں چلے گا. یہ بھی چھوٹے درجے کا شرک ہے.
مگر اتنا بھی اگر ہو جائے تو دنیا کی مصیبتوں سے آپ میں دھڑکن نہیں پیدا ہو سکتی، دنیا کی تکالیف آپ کو غمزدہ نہیں کر سکتی، اور اگر جیسا حق ہے ویسا اعتماد ہو جائے پھر تو ساری دنیا کی مصیبتیں آئیں، ساری مصیبتیں رحمت نظر آئیں۔ اِنَّا نَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَهْلُ الدُّنْيَا بِالنَّعَمِ، ہم تو مصیبتوں سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسا کہ دنیا والے نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ چیز اعتماد کی بات ہے، یہ چیز تعلق کی بات ہے، تو معلوم ہے کہ تعلق بہت ضروری ہے۔ خدا سے جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنا ہی مضبوط اعتماد ہوگا، اور جب مضبوط اعتماد ہوگا تو اس اعتماد کے نتیجے میں آپ بے فکرے بھی ہوں گے، بے خوف بھی ہوں گے، نہ آپ کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی آپ کو کوئی فکر ہوگا۔ ذرا سا آپ خیال کرتے چلیں۔ مگر ایک بات یہ بتاؤ، خدا سے تعلق کا مطلب کیا؟ اب بتدریج چلیے، خدا سے تعلق کیسے؟ تم ممکن وہ واجب، تم مکان مکانیات والے وہ مکان مکانیات سے پاک، تم زمانہ زمانیات والے وہ زمانہ زمانیات سے پاک، تم مادہ مادیات والے وہ مادہ مادیات سے پاک۔ جہاں تیرے ذہن کی رسائی نہ ہو وہاں تیری رسائی کیسے؟ جہاں تیرا وہم گمان نہ پہنچ سکے، جہاں تیرا عقل و ادراک نہ پہنچ سکے وہاں تو کیسے پہنچے؟ تب خدا اس دھرتی پہ رہ کر کے خدا سے تعلق کی شکل کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے، اے نادان، اگر تو مجھ سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے تو تجھے اس دھرتی کو نہیں چھوڑنا ہے، زمان و مکان سے اوپر نہیں آنا ہے، مکان و مکانیات کی دنیا سے علیحدہ نہیں ہونا ہے، بس تو میرے محبوب سے متعلق ہو جائے۔ یہی ہے خدا سے تعلق۔ خدا سے متعلق ہونا چاہتا ہے تو میری پیروی کر، میرے پیچھے آ، میرے محبوب سے متعلق ہو جائے۔ اور دوستو پھر ایسا رنگ بتا دیا کہ محبوب سے متعلق ہونے کا کیا سمجھا کہ خدا نے محبوب کے تعلق ہی کو اپنا تعلق قرار دے دیا، محبوب کی رضا کو اپنی رضا قرار دے دیا، محبوب کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دیا۔ کوئی خدا کو کیا اذیت پہنچا سکے گا؟ مگر محبوب کو اذیت پہنچانے والوں سے کہا گیا کہ تو خدا کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ اور رسول کو راضی کرو کہ جہاں خدا کی رضا کی بات ہے تو رسول کی رضا ہی کو خدا کی رضا، رسول کی اطاعت کو خدا کی اطاعت، رسول کے ذکر کو خدا کا ذکر۔ انتہا کی بات عرض کر دوں، صرف ایک چیز ایسی ہے جس میں علیحدگی، اگر کوئی رسول کی عبادت کرے تو یہ خدا کی عبادت نہیں، بس عبادت اور نہیں، اور عبادت کے سوا ہر معاملے میں جو رسول کی وہی خدا، رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت، رسول کی نافرمانی خدا کی نافرمانی، رسول کا ذکر خدا کا ذکر، رسول سے محبت خدا سے محبت، رسول کو فریب دینا خدا کو فریب دینا، رسول کو اذیت دینا خدا کو اذیت دینا، رسول کا راضی ہونا خدا کو راضی ہونا، اور رسول کا خدا کا مقبول ہونا ہے تو رسول کا مقبول بنا۔ صرف عبادت ہی کے مسئلے میں دیکھو، خدا کی عبادت کے سوا کسی کی بات نہیں کر سکتے، خدا کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، مگر جب خدا کی عبادت آپ کر رہے ہیں اور رسول نے آواز دے دی، جب آپ خدا کی عبادت کر رہے ہیں اور رسول نے پکار لیا تو اب کیا کیا جائے؟ ہم تو خدا کی عبادت میں لگے ہیں کہ جواب دے، اگر رسول کا تو جواب نہیں دے گا تو یہ عبادت مقبول نہیں۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو دوڑ پڑو،
مطلب خدا کی عبادت چھوڑ دو، رسول کی بات مانو، اس لیے کہ قبولیت بھی رسول اگر تجھے قبول کر لیں گے تو خدا بھی قبول کرے گا، رسول تجھے معاف کر دیں گے تو خدا بھی معاف کرے گا۔ آپ کہیں گے پھر تو جب ہم رسول کی طرف بڑھے، رسول کی طرف بڑھے تو عبادت تو گئی۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تو رسول نے بلایا تو جا، رسول سے بات کر، سرکار نے اگر کوئی حکم دیا ہے تو وہ حکم بھی بجا لا، بازار بھیجا تو بازار چلا جا، کچھ منگوایا ہے تو لے آ، اور لا کے پھر رسول کی خدمت میں پیش کر دے، اور پھر جب سرکار فرصت دے دے تو آ جا۔ جہاں تک تو نے نماز پڑھی تھی اب اس کو دہرانا نہیں، وہیں سے شروع کر، اب اس کو دہرانا نہیں ہے، وہیں سے شروع کر۔ ارے تو دنیا کو یہ دیکھ رہی تھی تو پھر رہا ہے، مگر اس وقت سے لے کے اب تک تو نماز میں ہے، اس وقت سے لے کے تو اب تک نماز میں ہے۔ ارے بس تیرا چہرہ کعبے سے پھرا ہے، مگر کعبے کے کعبے کی طرف پھرا ہے، تیرا چہرہ صرف کعبے سے پھرا ہے، اور تو نے بات کی ہے تو اس سے کی ہے جس پہ سلام بھیجنا واجب ہے۔ آپ تیار کرتے چلے جائیں۔ تو اب معلوم ہوا کہ خدا سے تعلق کا معنی یہ ہے کہ ہم رسول سے تعلق پیدا کریں، یہ بات ہے، رسول سے تعلق پیدا کریں۔ اب رسول سے تعلق پیدا کرنے کی جتنی شکلیں ہیں بہت، مگر میں بتاؤں کہ جب آپ کسی سے تعلق پیدا کرتے ہیں تو پہلا عمل آپ کا کیا ہے؟ بتدریج میں آپ کو لے، پہلا عمل جب تعلق پیدا کر ہمارا دستوری، جب کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلا کام السلام علیکم، سلام کرتے ہیں، پہلا عمل کیا ہے؟ سلام۔ اور جس سے کٹتے ہیں سلام چھوڑتے، پہلے سلام چھوڑتے، آپ دیکھتے کٹنے کے لیے سلام چھوڑتے اور ملنے کے لیے سلام کا بڑھیا۔ تو جب ہم دیکھیں گے فلاں فلاں کو سلام کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ ملا ہوا، اور جب دیکھنا کہ سلام سے بھاگ رہا ہے تو سمجھ لینا وہ کٹا ہوا۔ اس لیے کہ پہلی چیز تو یہی ہے، پہلی چیز تو یہی ہے، ہم کسی سے تعلق پیدا کریں گے اپنی طرف مخاطب کرنا چاہیں گے السلام علیکم، نہیں ہوا چلا گیا، پھر دیکھا السلام علیکم، نہیں ہوا چلا گیا، آخر کبھی تو چہرہ موڑے گا نا، جب بار بار ہم سلام کریں گے تو کبھی تو وہ سوچے گا۔ وہ آپ نے شاید اس سلسلے میں ایک تمثیل میں دوں، ایک بہت بڑا رئیس آدمی اپنی کار پہ بیٹھا ہوا چلا جا رہا ہے، تو ایک پان والے کی دکان راستے میں پڑتی، تو پان والے نے دیکھا وہ رئیس صاحب جا رہے مستی میں پورے، تو زور سے سلام صاحب، انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، چلے گئے۔ دوسرے دن جب گزرے تو اس نے کہا السلام علیکم، چلے گئے۔ دو تین دن کے بعد ایک بار گزرے نے کہا السلام علیکم، جواب تو نہیں دیا مگر مسکرا کے دیکھا، دھیرے دھیرے تعلق کر رہا، آگے بڑھ رہا، اور ایک دن اتفاق سے پان والا دکان پہ نہیں ملا، جب گزرتے تھے وہ سلام کرتا، تو بڑی لوگ کے پوچھنے میں جائے پان والا رہتا تھا وہ کیوں ہو گیا؟ بہرحال سلام کرنے والے کی خیریت ضرور پوچھی جاتی ہے کہ تجھے سلام کرنے والا تھا وہ ہے کدھر، اگر نہیں دکھا تو سلام کرنے والا یاد آئے گا۔ ارے دوستو، ہم کروڑوں سلام کریں اور رسول ایک ہی بار یاد کرنے تو ہماری نجات۔ تو سب سے زیادہ تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے ابتدا ہوتی ہے سلام، اسی لیے ہم کو بھی حکم دیا گیا اور بڑے انداز سے دیا گیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو۔
رب تبارک و تعالیٰ کی سلامتی اور اس کی رحمتیں نبی پر نازل ہو رہی ہیں، تو تم بھی سلام دے دو۔ اور سلام والا مسئلہ اتنا اہم ہو گیا کہ نماز کے اندر سلام واجب۔ پڑھتے ہو نہیں بھائی؟ تم نماز خدا کی عبادت ہے کسی بندے کی؟ جب خدا کی عبادت ہے تو اس کو نبی پر سلام بھیجنے کی ضرورت کیا؟ سلام تم نماز کے باہر بھی بھیج سکتے تھے، یہ اندر کیوں؟ اندر اس لیے تاکہ تم سمجھو کہ نبی پر سلام بھیجنا بھی خدا کی عبادت ہے، اسی لیے نماز کے اندر بھی سلام بھیجوایا گیا۔ نبی پر سلام بھیجنا یہ خدا کی عبادت ہے۔ جب نماز کے اندر عبادت ہے تو کیا باہر عبادت نہیں؟ مگر کچھ بکرات لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ارے بھائی ایسا ہے کہ سلام دیکھو نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، لہذا کھڑے ہو کے پڑھنا جائز نہیں، کھڑے ہو کے پڑھنا حرام۔ کیوں؟ نماز میں کیسے پڑھتے ہیں؟ بیٹھ کے، لہذا کھڑے ہو کے پڑھنا حرام۔ ایسا لگتا ہے کہ کئی درجن فقرات کو کھڑا کر کے ایک بقاری پڑھایا گیا ہے۔ دلیل دیکھیے، نماز میں چونکہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس لیے کھڑے ہو کے پڑھنا حرام۔ اب ایسے ہی دماغ کسی اور کے پاس ہو اور وہ کہے کہ نماز میں قرآن کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، زیادہ بیٹھ کے پڑھنا حرام۔ یہاں سے بہت ہوتی ہے۔ اور سلام اور درود کا معاملہ تو ہم نرالا دیکھتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے، نماز جنازہ میں کون سی سورے پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ، سورہ یاسین، ارے کون سی سورہ رحمان؟ کوئی سورہ نہیں پڑھتے۔ کیا کا ثنا کا اس کے بعد درود، یعنی اللہ نے اپنے کلام کو تو معاف کر دیا، درود نہیں چھوڑا، درود نہیں چھوڑا۔ اور جو نماز جنازہ پڑھتے ہو کھڑے ہو کر پڑھتے ہو، بیٹھ گئے تو کھڑے ہو کر درود بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ درود وہ بھی تو نماز ہے، وہ تو بھی عبادت ہے۔ تو خدا نے کہیں بٹھا کے پڑھا دیا، کہیں کھڑا کرا کے پڑھا دیا، تاکہ نہ تم اسے حرام کہہ سکو نہ اسے حرام کہہ سکو۔ وہ لوگ صحیح ہیں کہ نہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی، پڑھتے ہو کہ السلام علیکم ایھا النبی؟ جانتے ہو السلام علیکم ایھا النبی کا معنی کیا ہے؟ یا نبی سلام علیکم، یہی معنی ہے۔ یا نبی سلام علیکم، یہی معنی ہے السلام علیکم ایھا النبی، ہے کہ نہیں؟ یہاں پر نبی کی جو پکارنے کی بات آتی ہے تو بڑے نازک نازک سوالات لوگ کرنے لگتے ہیں۔ دیواروں کو کیسے پکار لیا، لفظ آگے سیا کیسے پکار لیا، یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ ارے بھائی کیا کہنا چاہیے کہ یا اللہ کہو، یا رسول اللہ مت کہو، یا اللہ کہو۔ یا اللہ کس کو بلانا؟ کہ اللہ کی ذات کو بلا رہے ہو نا، یا اللہ کہو، یا رسول اللہ مت کہو۔ میں ایک ایسے نازک موڑ پر آپ کو لے جا رہا ہوں کہ بہت ہی غور سے اگر آپ نہیں سنیں تو آپ میرا نہ سوال سمجھ پائیں گے نہ جواب۔ اور یہاں علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے، پوری ذمہ داری سے میں کہتا ہوں، میں یا اللہ کی ندا کے تعلق سے پہلے اپنا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور کیجیے کہ
کہ یا اللہ سے اگر آپ ذات خدا کو بلا رہے ہیں تو اس سے زیادہ غیر معقول بات کوئی ہے ہی نہیں. تمہیں یا رسول اللہ کہنے میں تعجب ہے اور مجھ کو یا اللہ کہنے میں تعجب. اب آپ سناٹے پڑ گئے, بڑے قسم کی بات ہے. ابھی تو یا رسول اللہ کے جھگڑے چل رہے تھے, ان کو یا اللہ ہی کہنے میں کام ہو نہیں. یا اللہ کہنے میں تعامل کی وجہ بتاؤ, نہایت غیر معقول ہے. اگر یا اللہ کہہ کر تم ذات خدا کو بلا رہے ہیں, ایک بات بتاؤ, بلایا کس کو جاتا ہے؟ بلایا کس کو جاتا ہے؟ بلایا اس کو جاتا ہے جو دور ہو. بلایا کس کو جاتا ہے؟ جو دور ہو یا قریب ہو مگر متوجہ نہ ہو. قاری رئیس صاحب میرے قریب بھی ہیں, متوجہ بھی ہیں. بالکل غور سے کرو. مولانا بشیر میرے قریب بھی ہے اور متوجہ بھی ہے, تو میں ایک بشیر کو نہیں بلاؤں گا. ایک بشیر تو میں اس وقت کروں گا جب یہ دور ہو یا ہو قریب مگر توجہ کسی اور طرف ہو. مگر جب میری ہی طرف توجہ ہے اور مجھے سے قریب ہے تو میں ان کو نہیں بلاؤں گا. تو آپ خدا کو بلانے والے بتاؤ, خدا تم سے دور ہے؟ اچھا دور نہیں ہے تو کیا تمہاری طرف سے کبھی توجہ ہٹتی ہے؟ وہ خدا جو ہر ذرے ذرے کی طرف متوجہ ہے, پتے پتے کی طرف متوجہ ہے, قطرہ قطرہ کی طرف متوجہ ہے, کائنات کے ہر حصے کی طرف متوجہ ہے, ہر حال متوجہ ہے, ہر گھڑی متوجہ ہے, ذرا کی غفلت نہیں ہے, ذرا کی توجہ نہیں ہٹتی. اس کو پکارنے کا مطلب کیا؟ اس کو پکارو جو دور ہو, وہ اس کو پکارو. نہ اقرب الیہ من حبل الورید, جو لگے جا سے زیادہ قریب, اس کو پکارنے کا مطلب بتاؤ. یا تو یہ کہہ دو خدا دور ہے اس لیے بلا رہے, یا یہ کہہ دو قریب تو ہے مگر توجہ ہٹی ہوئی ہے. ہے یقین؟ کوئی شبہ نہیں. شبہ کیا اس یقین کا کوئی اثر آپ کی زندگی پر ہے؟ کیا موت کی یقین نے آپ کو فجر میں اٹھایا؟ کیا موت کے یقین نے آپ کو خدا کا فرما بردار بنایا؟ کیا آپ کی زندگی پر موت کے یقین کا کوئی اثر؟ کبھی کی نیند اڑی ہو, کبھی بھوک نہ لگی ہو موت کے خوف میں, کبھی رات جا کر گزار دی گئی ہو موت کی یاد میں, کیا ایسا ہوا؟ تو کتنا یقینی علم ہے, مگر اس کا کوئی اثر زندگی پر نہیں. اور ایسا یقینی یہ علم ہے کہ جس کے باطل ہونے کا بھی امکان نہیں, شبہ بھی نہیں ہے کہ یہ بات سچ نہیں. مگر ایک بات اور بتاؤ کہ ایک شخص کو پھانسی کی سزا دے دی کہ پرسوں اس شخص کی پھانسی, تو اسے بھی اتنی موت کا یقین ہوا کہ نہیں؟ حالانکہ یہ پرسوں والی پھانسی ٹل بھی سکتی. یہ یقین اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ہمیں اپنی موت کا یقین. اس لیے کہ موت کا جب وقت آئے گا تو نہیں ٹلے گی. پھانسی تو ٹل بھی سکتی ہے, مگر جب یہ کہہ دیا گیا پرسوں تجھے پھانسی ملے گی تو کھانا آج
حاجی سے لائیں. رات کی نیند اڑ گئی. یہ کس علم کی وجہ سے؟ اس علم کا نام علم عقلی نہیں ہے، یہ علم حالی ہے. علم عقلی تو اسے اپنی موت کا پہلے بھی تھا، اور علم حالی جو ہے یہ کمزور بھی ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ موت کی سزا ٹل بھی جائے، مگر کمزور ہونے کے باوجود اثر اتنا زیادہ ہے جو علم عقلی نہیں دے سکا. زندگی کے اوپر اس کا اثر اتنا زیادہ ہے جو علم عقلی سے وہ اثر حاصل نہ ہو سکا. اسی لیے دوستو، جو حال والے ہوتے ہیں ہر وقت قیامت ان کی نظر کے سامنے ہوتی ہے. عقل والے تو اندھیرے میں، سارے عقل والے اندھیرے میں ہیں. علم عقلی والے الجھے ہوئے ہیں، اور علم حالی والے تو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسا آنے والی گھڑی موت کی گھڑی. تو وہ چیز جو ہم کو عامل بناتی ہے، جو ہماری زندگی میں تغیر لاتی ہے، وہ علم حالی ہے، وہ علم عقلی نہیں ہے. علم عقلی کتنے کو حاصل ہوگا؟ اس تفصیلات میں بھی میں تھوڑا سا آپ کو لے چلوں. دیکھو، ایک ہے علم اور ایک ہے معرفت. ہمارے ہندوستان کا صدر کون ہے؟ اس کا علم سارے ہندوستانیوں کو ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، علم والے لوگ، مگر وہ کیسا ہے اس کی معرفت کچھ لوگوں کو. تو معلوم ہے معرفت والے کم ہوتے ہیں، علم والے زیادہ ہوتے ہیں. تو معرفت والے کم ہوئے نا، تو عالم زیادہ ہوئے، عارف کم ہوئے. مگر اس سے تعلق والے وہ اور کم. علم والا زیادہ، معرفت والے نسبتاً کم، اور تعلق والے وہ اور بھی کم. مگر دوستو، جیت تعلق والوں کو ہوتی. علم والے، معرفت والے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور تعلق والا اپنا فائدہ نکال لیتا. تعلق والے اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ بڑے بڑے علم والے، معرفت والے پیچھے رہ جاتے ہیں. ایک معمولی سی مثال دو. ایک حجام روزانہ کسی بادشاہ کی حجامت صحیح کرتا. میں حجامت کی جب بات کروں تو آپ کو اپنا چہرہ نہیں آ جانا چاہیے، سر کے بال پر خیال رکھنا چاہیے. اس لیے کہ زمانہ عجیب ہے، لوگ چہرے کو بگاڑتے ہو، کہتے ہم گئے چہرہ بنانے گئے. بگاڑ نہیں جاتے ہیں، وہ کہتے ہم بنانے گئے. عجیب حال ہے. تو خیر، وہ اصلاح خط کرتا ہے، سر کے بال بناتا. اب اگر کسی دن وہ نہ آئے تو بادشاہ پوچھتا آج کیوں نہیں آیا؟ پوچھتا ہے نہیں. جب دوسرے دن آیا تو پوچھا کیوں نہیں آیا؟ تو اپنی تکلیف بتا دیتا ہے، ارے صاحب ہمارے جھوپڑے میں فلاں نے قبضہ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ہمیں تو اپنے رہنے سہنے کا چکر تھا، آپ کو اپنے بالی بنانے کا معاملہ. بادشاہ نے فوراً اپنے آدمیوں کو بھیجا، جا کر اس کا معاملہ صحیح کر دو. یہ ہے تعلق والے. تعلق والے ڈائریکٹلی بات کر لیتے ہیں، انہیں کسی وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ معاملہ اپنا صاف کر لیتے ہیں. تو دیکھا آپ نے، تو علم والا اور معرفت والے اور تعلق والے جو ہوتے ہیں. اور ہم آپ کو بتائیں کہ تعلق ہی سے تو اعتماد پیدا ہوتا ہے. تعلق سے، اگر تعلق نہ ہو تو بھروسہ نہیں ہوتا.
غیر متعلق فرد سے کوئی بھروسہ نہیں کرتا، اور تعلق والے پر اتنا اعتماد ہوتا ہے، اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی مثال نہیں بیان کر سکتے۔ میں اس سلسلے کی بھی ایک مثال چھوٹی سی رکھ دوں کہ تعلق والے پر اعتماد، بغیر تعلق کے اعتماد پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر تم خدا پر اعتماد کرنا چاہتے تو پہلے تعلق پیدا کرو، اگر تعلق نہیں ہوگا تو اعتماد بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں کہ دیکھو، ایک حجامت بنانے والے پر آدمی اعتماد کرتا ہے، تعلق ہوا، اعتماد بھروسہ کیا، اور اعتماد اتنا کرتا کہ انتہا کی بات۔ سب سے نازک جگہ ہے گلا، اور سب سے تیز چیز ہے استورا۔ اب وہ گلے پہ استورا رکھے مگر آپ کے دل میں خوف نہیں، گلے پہ استورا مگر آپ کے دل میں کچھ ڈر، کوئی خوف۔ یہ خوف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو اعتماد ہے، آپ کو بھروسہ ہے۔ اگر بھروسہ نہ ہوتا تو گلے پہ رکھنے دیتے؟ کتنی نازک جگہ اس نے چھپا رکھ دیا۔ اچھا، حجاموں کا بھی عجیب مزاج ہے، گلے پہ چھپا رکھی کے ساری فرمائش کرتے ہیں۔ صاحب وہ کھیت ہمیں دے دیجئے، صاحب وہ درخت ہم کو دے دیجئے، صاحب وہ ہمارا گھر بنا دیجئے، اور آپ منہ کرتے جا رہے ہیں، آپ منہ کرتے جا رہے ہیں۔ اور بعد میں جب کہتا صاحب آپ نے تو کہا تھا تو آپ کھیت کو دے دیجئے نا، لکھ تو دیجئے۔ ارے کہا جناب، گلے کو تو نے استوا رکھ کے بات کی تھی، تو وہ کون سا بھی مقروف ہوتا جو نہیں کہا۔ تو آپ یہ دیکھیے، اعتماد کی بات میں کر رہا تھا کہ نازک جگہ پر نہایت ہی تیز آلہ وہ رکھے ہوئے، مگر آپ کو خوف نہیں ہے، آپ کو غم نہیں ہے، گھبراہٹ نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے۔ ایک حجام پر اتنا اعتماد، ایک حجام پر اتنا اعتماد کہ گلے پہ چھپا رکھتے دل میں دھڑکن نہ پیدا ہو۔ تو اگر تمہیں خدا کی ذات پر یہی اعتماد ہو جائے تو ساری دنیا کی تلوار گلے پر آ جائے، مگر وہ خوف آئے گا نہ خطرہ ہے۔ دیکھیے، امام مالک مقام کو خدا پر ایسا اعتماد تھا کہ گلے پہ خنجر رکھ دیا مگر ان کا دل نہیں گھبرایا، سب کچھ ہو گیا۔ میں یہ کہتا ہوں جتنا حجام پہ بھروسہ ہے اتنا ہی اگر ہو جائے، حالانکہ اتنا ہونے سے کام نہیں چلے گا، یہ بھی چھوٹے درجے کا شرک ہے، مگر اتنا بھی اگر ہو جائے تو دنیا کی مصیبتوں سے آپ میں دھڑکن نہیں پیدا ہو سکتی، دنیا کی تکالیف آپ کو غمزدہ نہیں کر سکتی، اور اگر جیسا حق ہے ویسا اعتماد ہو جائے پھر تو ساری دنیا کی مصیبتیں آئیں، ساری مصیبتیں رحمت نظر آئیں۔ نفرح بالبلاء کما یفرح عن الدنیا بالنعم، ہم تو مصیبتوں سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسا کہ دنیا والے نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ چیز اعتماد کی بات ہے، یہ چیز تعلق کی بات ہے، تو معلوم ہے کہ تعلق بہت ضروری ہے۔ خدا سے جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنا ہی مضبوط اعتماد ہوگا، اور جب مضبوط اعتماد ہوگا تو اس اعتماد کے نتیجے میں آپ بے فکرے بھی ہوں گے، بے خوف بھی ہوں گے، نہ آپ کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی آپ کو کوئی فکر ہوگا۔ خدا صاحب پیار کرتے چلیں، مگر ایک بات یہ بتاؤ، خدا سے تعلق کا مطلب کیا؟ اب بتدریج چلیے، خدا سے تعلق کیسے؟ تم ممکن وہ واجب، تم مکان مکانیات والے وہ مکان مکانیات سے پاک،
تم زمانہ زمانیات والے، وہ زمانہ زمانیات سے پاک، تم مادہ مادیات والے، وہ مادہ مادیات سے پاک۔ جہاں تیرے ذہن کی رسائی نہ ہو وہاں تیری رسائی کیسے؟ جہاں تیرا وہم و گمان نہ پہنچ سکے، جہاں تیرا عقل و ادراک نہ پہنچ سکے وہاں تو کیسے پہنچے؟ تب خدا اس دھرتی پہ رہ کر کے خدا سے تعلق کی شکل کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے، اے نادان، اگر تو مجھ سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے تو تجھے اس دھرتی کو نہیں چھوڑنا ہے، زمان و مکان سے اوپر نہیں آنا ہے، مکان و مکانیات کی دنیا سے علیحدہ نہیں ہونا ہے، بس تو میرے محبوب سے متعلق ہو جائے۔ یہی ہے خدا سے تعلق۔ خدا سے متعلق ہونا چاہتا ہے تو میری پیروی کر، میرے پیچھے آ، میرے محبوب سے متعلق ہو جائے۔ اور دوستو پھر ایسا رنگ بتا دیا کہ محبوب سے متعلق ہونے کا کیا سمجھو کہ خدا نے محبوب کے تعلق ہی کو اپنا تعلق قرار دے دیا، محبوب کی رضا کو اپنی رضا قرار دے دیا، محبوب کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دیا۔ کوئی خدا کو کیا اذیت پہنچا سکے گا؟ مگر محبوب کو اذیت پہنچانے والوں سے کہا گیا کہ تو خدا کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ اور رسول کو راضی کرو۔ تو جہاں خدا کی رضا کی بات ہے تو رسول کی رضا ہی کو خدا کی رضا، رسول کی اطاعت کو خدا کی اطاعت، رسول کے ذکر کو خدا کا ذکر۔ انتہا کی بات عرض کر دوں، صرف ایک چیز ایسی ہے جس میں علیحدگی، اگر کوئی رسول کی عبادت کرے تو یہ خدا کی عبادت نہیں، بس عبادت والا بنے، اور عبادت کے سوا ہر معاملے میں جو رسول کی وہی خدا، رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت، رسول کی نافرمانی خدا کی نافرمانی، رسول کا ذکر خدا کا ذکر، رسول سے محبت خدا سے محبت، رسول کو فریب دینا گویا خدا کو فریب دینا، رسول کو اذیت دینا خدا کو اذیت دینا، رسول سے راضی ہونا خدا کو راضی ہونا، اور رسول کا خدا کا مقبول ہونا ہے تو رسول کا مقبول بننا۔ صرف عبادت ہی کے مسئلے میں دیکھو، خدا کی عبادت کے سوا کسی کی بات نہیں کر سکتے، خدا کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، مگر جب خدا کی عبادت آپ کر رہے ہیں اور رسول نے آواز دے دی، جب آپ خدا کی عبادت کر رہے ہیں اور رسول نے پکار لیا تو اب کیا کیا جائے؟ ہم تو خدا کی عبادت میں لگے ہیں کہ جواب میں اگر رسول کا تو جواب نہیں دے گا تو یہ عبادت مقبول نہیں۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو دوڑ پڑو، مطلب خدا کی عبادت چھوڑ دو، رسول کی بات مانو، اس لیے کہ قبولیت بھی رسول اگر تجھے قبول کر لیں گے تو خدا بھی قبول کرے گا، رسول تجھے معاف کر دیں گے تو خدا بھی معاف کرے گا۔ آپ کہیں گے پھر تو جب ہم رسول کی طرف بڑھے، رسول کی طرف بڑھے تو عبادت تو گئی، کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ تو رسول نے بلایا تو جا، رسول سے بات کر، سرکار نے اگر کوئی حکم دیا ہے تو وہ حکم بھی بجا لا، بازار بھیجا تو بازار چلا جا، کچھ منگوایا ہے تو لے آ، اور لا کے پھر رسول کی خدمت میں پیش کر دے، اور پھر جب سرکار فرصت دے دے تو آ جا، جہاں تک تو نے نماز پڑھی تھی اب اس کو دہرانا نہیں، وہیں سے شروع کر، اب اس کو دہرانا نہیں ہے، وہیں سے شروع کر۔ ارے تو دنیا تو یہ دیکھ رہی تھی تو پھر رہا ہے، مگر اس وقت سے لے کے اب تک تو نماز میں ہے، اس وقت سے لے کے تو اب تک نماز میں ہے۔ ارے بس تیرا چہرہ کعبے سے پھرا ہے مگر کعبے کے کعبے کی طرف پھرا ہے، تیرا چہرہ صرف کعبے سے پھرا ہے، اور تو نے بات کی ہے تو اس سے کی ہے جس پہ سلام بھیجنا واجب ہے۔ صاحب خیال کرتے چلے جا، تو اب معلوم ہوا کہ خدا سے تعلق کا معنی یہ ہے کہ ہم رسول سے تعلق پیدا کریں۔
یہ بات ہے، رسول سے تعلق پیدا کر۔ اب رسول سے تعلق پیدا کرنے کی جتنی شکلیں ہیں بہت، مگر میں بتاؤں کہ جب آپ کسی سے تعلق پیدا کرتے ہیں تو پہلا عمل آپ کا کیا ہے؟ بتدریج میں آپ کو لے جائیں۔ پہلا عمل جب تعلق پیدا کر، ہمارا دستوری جب کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلا کام السلام علیکم، سلام کرتے ہیں۔ پہلا عمل کیا ہے؟ سلام۔ اور جس سے کٹتے ہیں سلام چھوڑتے، پہلے سلام چھوڑتے۔ آپ دیکھتے ہیں کٹنے کے لیے سلام چھوڑ دیا اور ملنے کے لیے سلام کر لیا۔ تو جب ہم دیکھیں گے فلاں فلاں کو سلام کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ ملا ہوا، اور جب دیکھنا کہ سلام سے بھاگ رہا ہے تو سمجھ لینا وہ کھٹا ہوا۔ اس لیے کہ پہلی چیز تو یہی ہے، پہلی چیز تو یہی ہے۔ ہم کسی سے تعلق پیدا کریں گے، اپنی طرف مخاطب کرنا چاہیں گے السلام علیکم، نہیں ہوا چلا گیا، پھر دیکھا السلام علیکم، نہیں ہوا چلا گیا، آخر کبھی تو چہرہ موڑے گا نا۔ جب بار بار ہم سلام کریں گے تو کبھی تو وہ سوچے گا۔ وہ آپ نے شاید اس سلسلے میں ایک تمثیل میں دوں، ایک بہت بڑا رئیس آدمی اپنی کار پہ بیٹھا ہوا چلا جائے تو ایک پان والے کی دکان راستے میں پڑتی، تو پان والے نے دیکھا کہ وہ رئیس صاحب جا رہے مستی میں پورے، تو زور سے سلام صاحب، انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، چلے گئے۔ دوسرے دن جب گزرے تو اس نے کہا السلام علیکم، وہ چلے گئے۔ دو تین دن کے بعد ایک بار گزرے نے اس نے کہا السلام علیکم، جواب تو نہیں دیا مگر مسکرا کے دیکھا، دھیرے دھیرے تعلق کر رہا، آگے بڑھ رہا۔ اور ایک دن اتفاق سے پان والا دکان پہ نہیں ملا، جب گزرتے تھے وہ سلام کرتا، تو گاڑی روک کے پوچھتے بھی آئے پان والا رہتا تھا وہ کیوں ہو گیا؟ بہرحال سلام کرنے والے کی خیریت ضرور پوچھی جاتی ہے۔ ایک مجھے سلام کرنے والا تھا وہ ہے کی جا، اگر نہیں دکھا تو سلام کرنے والا یاد آئے گا۔ ارے دوستو، ہم کروڑوں سلام کریں اور رسول ایک ہی بار یاد کرنے تو ہماری نجات۔ تو سب سے زیادہ تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے ابتدا ہوتی ہے سلام۔ اسی لیے ہم کو بھی حکم دیا گیا اور بڑے انداز سے دیا گیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو۔ رب تبارک و تعالیٰ کی سلامتی اور اس کی رحمتیں نبی پر نازل ہو رہی تو تم بھی سلام بھیجو۔ اور سلام والا مسئلہ اتنا اہم ہو گیا کہ نماز کے اندر سلام واجب، پڑھتے ہو نہیں بھائی؟ تم نماز خدا کی عبادت ہے کسی بندے کی؟ جب خدا کی عبادت ہے تو اس پر نبی پر سلام بھیجنے کی ضرورت کیا؟ سلام تم نماز کے باہر بھی بھیج سکتے تھے، یہ اندر کیوں؟ اندر اس لیے تاکہ تم سمجھو کہ نبی پر سلام بھیجنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ اسی لیے نماز کے اندر بھی سلام بھیجوایا گیا۔ نبی پر سلام بھیجنا یہ خدا کی عبادت ہے۔ جب نماز کے اندر عبادت ہے تو کیا باہر عبادت نہیں؟ مگر کچھ بغرات لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ارے بھئی ایسا ہے کہ سلام دیکھو نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، لہذا کھڑے ہو کے پڑھنا جائز نہیں، کھڑے ہو کے پڑھنا حرام۔ کیوں؟ نماز میں کیسے پڑھتے ہیں؟ بیٹھ کے، لہذا کھڑے ہو کے پڑھنا حرام۔
ایسا لگتا ہے کہ کئی درجن فقرات کو کھڑا کر کے ایک بقاری بنایا گیا. دلیل دیکھیے، نماز میں چونکہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس لیے کھڑے ہو کے پڑھنا حرام. اب ایسے ہی دماغ کسی اور کے پاس ہو اور وہ کہے کہ نماز میں قرآن کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لہذا بیٹھ کے پڑھنا حرام. یہاں پہ وقت ہے. اور سلام اور درود کا معاملہ تو ہم نرالا دیکھتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اس کی مثال آپ کے سامنے. نماز جنازہ میں کون سی سورے پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ، سورہ یاسین، ارے کون سی سورہ رحمان، کوئی سورہ نہیں پڑھتے. کیا کا ثنا کا، اس کے بعد درود. یعنی اللہ نے اپنے کلام کو تو معاف کر دیا، درود نہیں چھوڑا، درود نہیں چھوڑا. اور جو نماز جنازہ پڑھتے ہو کھڑے ہو کر پڑھتے ہو بیٹھ کے، تو کھڑے ہو کر درود بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ درود وہ بھی تو نماز ہے، وہ تو بھی عبادت ہے. تو خدا نے کہیں بٹھا کے پڑھا دیا، کہیں کھڑا کرا کے پڑھا دیا، تاکہ نہ تم اسے ہرا کہہ سکو نہ اسے ہرا کے. ہیں کہ نہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہو کہ نہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی. جانتے ہو السلام علیکم ایھا النبی کا معنی کیا ہے؟ یا نبی سلام علیکم، یہی معنی ہے. یا نبی سلام علیکم یہی معنی ہے السلام علیکم ایھا النبی، ہے کہ نہیں؟ یہاں پر نبی کی جو پکارنے کی بات آتی ہے تو بڑے نازک نازک سوالات لوگ کرنے لگتے ہیں. دل والوں کو کیسے پکار لیا، لفظ یا کے ذریعہ کیسے پکار لیا، یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں. ارے بھئی کیا کہنا چاہیے کہ یا اللہ کہو، یا رسول اللہ مت کہو، یا اللہ کہو. یا اللہ کس کو بلانا؟ کہ اللہ کی ذات کو بلا رہے ہو نا، یا اللہ کہو، یا رسول اللہ مت کہو. میں ایک ایسے نازک موڑ پر آپ کو لے جا رہا ہوں کہ بہت ہی غور سے اگر آپ نہیں سنیں گے تو آپ میرا نہ سوال سمجھ پائیں گے نہ جواب. اور یہاں علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پوری ذمہ داری سے میں کہتا ہوں میں یا اللہ کی ندا کے تعلق سے پہلے اپنا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. غور کیجیے کہ یا اللہ سے اگر آپ ذات خدا کو بلا رہے ہیں تو اس سے زیادہ غیر معقول بات کوئی ہے ہی نہیں. تمہیں یا رسول اللہ کہنے میں تعجب ہے اور مجھ کو یا اللہ کہنے میں تعجب. اب آپ سناٹے پڑ گئے، بڑے قسم کی بات ہے. ابھی تو یا رسول اللہ کے جھگڑے چل رہے تھے اور ان کو یا اللہ ہی کہنے میں کام ہو. نہیں، یا اللہ کہنے میں تعامل کی وجہ بتاؤ. نہایت غیر معقول ہے اگر یا اللہ کہہ کر تم ذات خدا کو بلا رہے ہیں. ایک بات بتاؤ، بلایا کس کو جاتا ہے؟ بلایا کس کو جاتا ہے؟ بلایا اس کو جاتا ہے جو دور ہو. بلایا کس کو جاتا ہے؟ جو دور ہو یا قریب ہو مگر متوجہ نہ ہو. قاری رئیس صاحب میرے قریب بھی ہیں، متوجہ بھی ہیں. بالکل غور سے کرو،
مولانا بشیر میرے قریب بھی ہے اور متوجہ بھی ہے، تو میں اے بشیر کو نہیں بلاؤں گا. اے بشیر تو میں اس وقت کہوں گا جب یہ دور ہو یا ہو قریب مگر توجہ کسی اور طرف ہو، مگر جب میری ہی طرف توجہ ہے اور مجھے سے قریب ہے تو میں ان کو نہیں بلاؤں گا. تو اب خدا کو بلانے والے بتاؤ، خدا تم سے دور ہے؟ اچھا دور نہیں ہے تو کیا تمہاری طرف سے کبھی توجہ ہٹتی ہے؟ وہ خدا جو ہر ذرے ذرے کی طرف متوجہ ہے، پتے پتے کی طرف متوجہ ہے، قطرہ قطرہ کی طرف متوجہ ہے، کائنات کے ہر حصے کی طرف متوجہ ہے، ہر حال متوجہ ہے، ہر گھڑی متوجہ ہے، ذرا بھی غفلت نہیں ہے، ذرا بھی توجہ نہیں ہٹتی. اس کو پکارنے کا مطلب کیا؟ اس کو پکارو جو دور ہو، اس کو پکارو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو لگے جا سے زیادہ قریب. اس کو پکارنے کا مطلب بتاؤ. یا تو یہ کہہ دو خدا دور ہے اس لیے بلا رہے، یا یہ کہہ دو قریب تو ہے مگر توجہ ہٹی ہوئی ہے. توجہ ہٹی نہیں، دونوں بات کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے. کہ جب قریب ہونا بھی ضروری اور متوجہ ماننا بھی ضروری، تو ایسے میں یا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بات اب واضح میں کر دوں کہ اب پتہ یہ چلا کہ یا اللہ کہہ کر ہم ذات الہی کو نہیں بلاتے بلکہ ہم ذات الہی کی رحمت کو آواز دے رہے ہیں. مطلب یہ ہے یا رحمت اللہ، مطلب یہ ہے یا رحمت اللہ. اور رحمت کبھی قریب ہوتی ہے کبھی دور ہوتی ہے، کبھی متوجہ ہوتی ہے کبھی غیر متوجہ ہوتی ہے. تو ہم یا اللہ کہہ کر کے اللہ کی رحمت کو بلاتے ہیں، اللہم کہہ کر کے اللہ کی مہربانی کو آواز دیتے ہیں. ذات کو نہیں بلاتے. ذات تو قریب بھی ہے، متوجہ بھی ہے، اسے بلانے کا مطلب نہیں ہے. تو یا اللہ کہنے کا مطلب ہے یا رحمت اللہ، اور رحمت اللہ ہی کا نام ہے محمد رسول اللہ. تو یا رسول اللہ کہے تو وہ بھی رحمت ہی کو پکارا، اور یا اللہ کہا تو وہ بھی رحمت ہی کو پکارا. مگر ان کو یہ پکار بھی رہے پتہ ہی نہیں پکارتے کس کو، بلا بھی رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں بلا کسی رہے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی اللہ علیہ. تو بات یہی چل رہی تھی دوستو. اور پھر درود کی اہمیت، پھر میں ایک نازک موڑ پڑھ رہے چلوں. درود کے الفاظ جو ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اللہ اور اس کے سارے ملائکہ. علماء تو دو فقرے میں بات بچوں کو سمجھا دیتے ہیں، ہم آپ کو کیسے سمجھائیں؟ وہ تو کہہ دیتے ہیں ملائکہ جمع ہے اور جمع کی اضافت استقراق کا فائدہ دیتی، تو ملائکہ کا ترجمہ اس کے سارے ملائکہ. مگر ہم عوامی اسٹیج سے یہ گرامر والی بات کیا سمجھا پائیں گے؟ تو آپ ہمارے ترجمے پر بھروسہ کریں، اعتماد کریں. اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اب سارے فرشتوں کی حالت بھی آپ دیکھ لو. کچھ فرشتے وہ ہیں جو حالت قیام میں پیدا کیے گئے آج تک حالت قیام میں ہیں، اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو حالت سجدہ میں پیدا کیے گئے اور آج تک حالت سجدہ میں ہیں، اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو حالت رکوع میں ہیں تو آج تک حالت رکوع میں ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو حالت قعود میں ہیں تو آج تک حالت قعود میں ہیں. عبادت کی ایک ایک ادا انہیں دے دی گئی ہے، سب اپنی اسی حالت میں ہیں.
اب ترجمہ کرو، اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں، تو معلوم ہوا ایسا انتظام ہو گیا ہے کہ سجدے میں بھی نبی پہ درود بھیجا جائے، رکوع میں بھی نبی پہ درود بھیجا جائے۔ ہمیں تو صرف بٹھا کے درود پڑھایا، فرشتوں کو تو ہر ادا میں کھڑا کرا کے، رکوع میں رکھ کے، سجدے میں رکھ کے، ہر حال میں، تاکہ پتہ یہ چلے کہ درود نبی کا ہے، عبادت خدا کی۔ ان اللہ و ملائکتہ، تو یہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، تو درود بھیجنا یہ اللہ کی سنت ہوئی کہ نہیں؟ درود بھیجنا یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت۔ اور نماز پڑھنا یہ کس کی سنت ہے؟ یہ رسول اللہ کی سنت۔ عبادت جو ہے یہ رسول کی سنت، اور درود بھیجنا یہ خدا کی سنت۔ پھر نازل موڑ پڑھ کے چلوں گا، درود بھیجنا یہ خدا کی سنت، اور عبادتیں جو ہیں یہ رسول کی سنت۔ تو جس طرح خدا کی ذات رسول کی ذات پہ افضل ہے، اسی طرح خدا کی سنت رسول کی سنت سے افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، شیخ الاسلام۔ اور جس طرح خدا کی ذات کتنی افضل ہے ہم یہ بتانے سے قاصر ہے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے کہ رسول کی ذات پر خدا کی ذات کتنی افضل ہے، ایسے ہم اس انتہا کو بھی نہیں بتا سکتے کہ رسول کی سنت پر خدا کی سنت کتنی افضل ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اسی لیے ہر عمل مقبول ہوگا آپ کے اخلاص کے اوپر، سمجھا؟ مگر اگر تم نے خدا کی سنت ادا کی تو وہ تو مقبول ہی، جیسے چاہو پڑھ مقبول۔ نماز کی مقبولیت کا یقین تمہیں نہیں ہے نا؟ بڑے نمازی یہاں ہیں الحمدللہ جو نماز پڑھتے ہیں، اور پوچھو تو معلوم آپ کی ساری عمر نماز پڑھی ہے، ان سے پوچھو ساری نماز آپ کی مقبول ہو گئی تو پتہ نہیں، پتہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہیں کہیں حج کر کے بیٹھے ہیں، پوچھو جناب آپ کا حج قبول ہو گیا تو پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو خیر و خیرات کی ایک پوری فہرست رکھتے ہیں، پوچھئے کوئی آپ کا عمل خیر قبول ہوا؟ پتہ نہیں، پتہ نہیں۔ تو ہر معاملے میں پتہ نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں کوئی اخلاص نہ رہا ہو، لیا ہو، دکھاوا ہو، سما ہو، کوئی بات ہو جس کی وجہ سے ہمارا عمل ناقابل قبول ہو گیا، مگر درود اس کے ناقابل قبول ہونے کی بات ہی نہیں۔ اس لیے کہ درود کے معاملے میں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ بھی بڑی نرالی ہے۔ ہم سے کیا ہے؟ نبی پہ درود بھیجو، سلام بھیجو، یہی کرو، درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ خدا ہم سے کہتا ہے بندے تو درود بھیج، تو ہم خدا سے کہتے ہیں خدا تو درود بھیج۔ جواب دیکھیے میرا، ہم کہتے ہیں خدا تو درود بھیج، اللہم صلی۔ ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہم سے کہا جاتا ہے تو نماز پڑھ، ہم کہتے ہیں خدا تو نماز پڑھ، یا ہو گیا۔ ایسے جواب نہیں کرتا ہے۔ تو روزہ رہا، اس کا جواب یہ کیا خدا تو روزہ رہا نہیں، مگر درود کے معاملے میں آپ وہی کر رہے کہ خدا کہتا ہے بندے تو درود ہے، اس کا جواب کہتا اللہ صلی علی، اے اللہ تو درود ہے، تو درود ہے۔ تو اس میں اعتراف ابتدا ہے، یعنی ہے
खुदा तूने हमें नमाज का हुक्म दिया, जैसे बलबड़ी हमने पढ़ लिया, तूने रोजे का हुक्म दिया, जैसे हो सका हमने रख लिया, तूने हज का हुक्म दिया, जैसा कर सके हमने कर लिया, तूने ज़कात का हुक्म दिया, जैसा शरीयत ने बताया हमने दे दिया। अब तू अपने हबीब पर दुरूद भेजने की बात करता है, हम क्या जाने कि उनका मुकाम क्या है, उनकी मंजिल क्या है, उनके सालाना शान दुरूद क्या है। ऐ खुदा हमारी तरफ से तू ही भेज दे, ऐ खुदा हमारी तरफ से तू ही भेज दे। तो ये ऐसी दुआ है कि खुदा ये कहेगा ही नहीं कि मैं कबूल नहीं करता, चाहे गुनहगार करे, चाहे निकोकार करे, चाहे दिल से करे, चाहे बेख्याली में करे, मगर ये ऐसी ही दुआ है। ये तो हबीब के लिए दुआ की जा रही है, ये क्यों नहीं कबूल होगी? इसीलिए लोग बड़े होशियार है, कोई दुआ करते हैं तो उसके आगे भी दुरूद, पीछे भी दुरूद, आगे भी दुरूद, पीछे भी दुरूद लगा के भेजते हैं। तीन कष्ट, एक कष्ट में दुरूद, बीच वाले में अपनी दुआएं, अपनी हाजतें, और इधर वाले में दुरूद। जब तीनों कष्ट टूटती है तो करीम को ये मंजूर नहीं होता कि किनारे किनारे वाली ले ले और बीच वाली वापस कर दे, तो करीम इसको पसंद नहीं करता, वो भी उसे जतीरा बना देता। अब वो पसंद है सैयदना मौलाना वारसी का मौलाना मोहम्मद कमा पे को वतला बेल इसलिया है, कमा पे को वतला बेल इसलिया है। दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले ताल्लुक पैदा करने के लिए सलाम। आज भी देखो जो नबी से ज्यादा मुताल्लिक हैं वो नबी पर हर ढंग से सलाम भेजते हैं, बैठ के भेजते हैं, खड़े होके भेजते हैं, दूर से भेजते हैं, करीब से भेजते हैं, और जो नबी से कटना चाहते हैं उन्होंने सबसे पहले सलाम छोड़ दिया, सबसे पहले सलाम छोड़ा। और जनाबी वाला अगर नमाज में जबरन उनसे सलाम पढ़ाया भी गया, नमाज में तो पढ़ते होंगे ना तैयार, तो जबरन तो पढ़ते हैं, वहां भी नीयत कुछ और है, यानी वहां भी सलाम करने की नीयत नहीं है, बल्कि मेराज के वाक़े की नकल है, मेराज के वाक़े की नकल मकसूद है, सलाम करना मकसूद नहीं है। तो सलाम के अल्फाज अदा करके भी वो बेसलामी रहे। और हम तो वहां भी जब सलाम अर्ज करते हैं तो नकल नहीं, हिदायत नहीं करते, बल्कि नबी के ऊपर सलाम भेजते हैं और भेजने की नीयत से पढ़ते हैं, इसलिए कि ताल्लुक इसी से मजबूत। तो पहली चीज जो है सलाम, और फिर आगे जब सलाम से राबते बढ़ गए, सलाम ने आपको करीब कर दिया, नबी आपसे करीब हो गए, आप नबी से करीब हो गए। अब ताल्लुक को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो इत्तिबा, पैरवी है, इत्तिबा और पैरवी। तो दोस्तों, जब इत्तिबा और पैरवी की मंजिल में आप पहुंच जाएंगे, नबी की हर बात की नकल करो, जिन जिन बातों की नकल नबी ने बताई वो करो, तो अहले मोहब्बत का तो अंदाज है। अरे जो वाजिब फर्ज है उसे वो कहाँ छोड़ सकते, वो तो मुबाहात और मुस्तहसनात में भी नबी की पैरवी करते थे। उनकी पैरवी का अंदाज तुम्हें बताऊं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद खुतबा दे रहे हैं और खुतबा देते देते दरमियाने खुतबा में मुस्कुरा पड़े, कोई वजह समझ ना सका कि ये मुस्कुराहट की कौन सी जगह थी, मगर बाद में उन्होंने कहा कि मैं इसलिए मुस्कुराया था कि जब नबी करीम ने इस खुतबे को दिया था तो वो भी इसी मुकाम पर मुस्कुरा रहे थे, मैं ये समझ तो न सका कि नबी क्यों मुस्कुराए, मगर ये पसंद भी नहीं आया कि नबी मुस्कुरा के पढ़े, मैं ऐसे ही पढ़ रहा। देखिए ये कमाले मोहब्बत है, ये कमाले मोहब्बत है, और मोहब्बत जो है वो पैरवी पर मजबूर कराती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा, ये बसंती रंग का जूता आप क्यों पसंद करते हैं? कहा ये नबी ने पसंद करवाया है, मैंने नबी को ऐसा ही पहने हुए देखा, इसलिए मैंने भी पहनना शुरू कर दिया।
आप ख्याल कीजिए, यही हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ऊंट की लगाम पकड़ करके इस गली से उस गली में, उस गली से उस गली में, मदीने की गलियों में चक्कर काट रहे हैं। और उसके बाद पूछा, अरे आप कहाँ जाना चाहते हैं? कहा ये तो मुझे भी पता नहीं है, मैंने नबी को ऐसे ही करते देखा, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। देखिए ताल्लुक जब गहरा होता है तो फिर आदमी इस बात को भी देखता है कि नबी कहाँ बैठ गए। नबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का तो एक शान और थी, चले जा रहे हैं मतलब एक जमात के साथ, लोगों से कहा ठहरो, मैं इस पेड़ के करीब जा रहा हूँ। लोगों ने समझा शायद फितरी जरूरत को पूरी करने के लिए जा रहे हैं, मगर आप गए और थोड़ी देर बैठे, बैठ के फौरन चले आए। लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ, हम तो समझे थे कि फितरी जरूरत की तकमील के लिए आप गए, इतनी जल्दी वापस कैसे आए? कहा कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल के साथ हम यूं ही चल रहे थे और फिर जब यहाँ पहुंचे थे तो सरकार को फितरी जरूरत पेश आ गई थी, तो सरकार यूं ही जा करके उस पेड़ की आड़ में बैठ गए थे, तो वो जरूरत मुझे तो नहीं पेश आई, मगर मैंने सोचा बिना जरूरत ही चल के बैठ गए, बिना जरूरत ही चल के बैठ गए। कम से कम कुछ तो सुन्नत पर अमल हो जाएगा। जरा सा आप प्यार करते चले जाएं तो ये जो सुन्नत पर अमल करते थे उन्हें सुन्नत का फैजान मिलता था, उन्हें सुन्नत का फैजान मिलता था। और फिर उनका ताल्लुक भी गहरा था, उनका ताल्लुक भी गहरा था, इतना गहरा ताल्लुक था कि उन्होंने सारी कायनात को छोड़ दिया मगर रसूल अरबी को नहीं छोड़ा। घर छोड़ दिया, रसूल अरबी को नहीं छोड़ा, कबीला छोड़ दिया, रसूल अरबी को नहीं छोड़ा। रसूल अरबी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए कैसे कैसे अहम रिश्ते उन्होंने काट दिए, मगर रसूल अरबी का रिश्ता नहीं तोड़ा। आप समझते जाएं और सोचते जाएं तो ये वक्त की जरूरत है दोस्तों। सिर्फ बात सुनने की आदत मत बनाओ, ये आदत सिर्फ सुनने की और सिर्फ वाह वाह कर लेने की अगर आपने आदत बनाई तो ये आदत आपको न यहाँ काम देगी न वहाँ काम देगी। ये तुम्हारे नफ्स को थोड़ी देर के लिए खुश तो जरूर कर देगी मगर उससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं पहुंचेगा। जरूरत ये है कि एक एक नफ्स को दिल में जमाओ और तुम गौर करो कि तुम्हारी तबाही के असबाब क्या है, तुम गौर करो कि तुम्हारी बर्बादी की अलामतें ये क्यों नजर हो रही है, वो असबाब क्या है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम गौर हुए तारीखे कुरान होकर। हम कुरान को सिर्फ कुरान पढ़ा जरूर हमें जाता है, पढ़ा जाता है कि नहीं, मगर कभी किसी ने अमल करने के ख्याल से पढ़ा, कभी किसी ने अमल करने के ख्याल से पढ़ा नहीं। कुछ पढ़ने वाले बेसमझे पढ़ लेते हैं, फिर उसका भी सवाब उन्हें मिलता है। और अब तो बेसमझे पढ़ने वालों की भी कमी। कुरान करीम अब ताक पर है, अब जुबान पर नहीं, इसलिए कि घरों में तो अब दूसरे गाने बजाने की आवाजें आ रही, तो कुरान करीम की आवाज तो खत्म हो चुकी। अब जब घरों पर बलाएं आती तो चिल्लाते क्यों है? जब तुम्हारे घरों पर बलाएं आती हैं तो चिल्लाते क्यों? बलाओं की दूर करने वाली आवाज तो तुमने खुद बंद कर रखी है। जब वो आवाज उठती तो बलाएं भी बाहर होती, मगर बलाओं को बुलाने वाली आवाज तो हमारे पास है। जरा सा ख्याल करो। तो इसलिए ये सब सोचने की बात है, अमल की जरूरत है। नबी से ताल्लुक पैदा करना है तो उनकी सुन्नतों पर अमल की जरूरत है, अमल की जरूरत है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम सब हाकिम हो और तुम सब से तुम्हारे महबूबों के बारे में पूछा जाएगा। तुम सब हाकिम हो। अगर तुम बाप हो तो बेटे के हाकिम हो, अगर तुम चचा हो तो भतीजे के हाकिम हो, अगर तुम इमाम हो तो मुक्तदियों के हाकिम हो, अगर तुम पीर हो तो मुरीदों के हाकिम हो, अगर तुम उस्ताद हो तो शागिर्दों के हाकिम हो, अगर तुम शौहर हो तो अपने बीवियों के हाकिम हो, और जब तुम हाकिम हो तो तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने अपने महबूबों को दीन सिखाया कि नहीं सिखाया। पूछा जाएगा। इस सवाल का जवाब यही बना लो। ये नहीं चलेगा कि हम जाहिल थे। तू जाहिल रहा क्यों? जहालत उज्र नहीं,
پر نماز فرض ہے تو علم کا سیکھنا بھی فرض ہے، نماز کا احکام بھی فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو اس کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے، تو جن سے بچنا ضروری ہے ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ جانو گے ہی نہیں تو بچو گے کیسے؟ جہالت، دیکھو جہالت ہوئے آدمی کبھی کبھی بے خوف رہتا، آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ سانپ کا کام کیا ہے تو آپ اس سے بچو گے، مگر جو جاننے والا ہوتا وہ دوری سے دیکھ کر کے کنارے ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ جہالت ہلاک کرنے والی چیز ہے، اور علم کی روشنی جو ہے وہ نجات پہنچانے والی چیز ہے۔ تو اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھیں۔ آپ کو اگر دین کا ایک مسئلہ بھی معلوم ہے تو آپ اس مسئلے کے عالم، اور جب آپ اس ایک مسئلے کے عالم ہیں تو اس ایک مسئلے کو نہ جاننے والے تک پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ جس چیز کو آپ نے سمجھ لیا تو آپ بھی دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہوں گے، اور اس تحریک کے لیے دل سے آپ دعا کر رہے ہوں گے، جس تحریک کو دعوت اسلامی کے نام سے جانا پہچانا جا رہا ہے، اور جو مختلف علاقوں کے اندر بہت ہی شاندار کام کر رہے ہیں، اس تحریک کے تعلق سے اتنا تو آپ اطمینان کر لیجئے کہ وہ ہماری ہی تحریک ہے، وہ ہماری ہی تحریک ہے، اور وہ ہمارے ہی نوجوان ہیں، وہ ہمارے ہی افراد ہیں جو اپنوں کی خامیوں کو دیکھ کر کے اٹھتے رہے ہیں، اور اب انہوں نے سدھار پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے کہ اپنے کے اندر بھی سدھار پیدا کرو اور اپنے بھائیوں کے اندر بھی سدھار پیدا کرو۔ تو شک و شبہ سے بالا کر ہو کر کے ان کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی آواز پر لبیک کہنا، اور پھر ان کی باتوں کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش، اس پر جد و جہد کرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ نبی کی اس سنت کا مقام کیا ہے، بس یہ دیکھ یہ فرض ہے کہ واجب ہے، بس یہ دیکھنا کہ وہ کون سی ادا ہے کہ آپ کی ادا نبی کی ادا سے ملتی ہوئی نظر آئے۔ مگر دوستو آپ کے اندر جب جہالت عام ہوگی تو شیطان کو تصرف کرنے کا حق بھی زیادہ ہوگا، لہذا شیطان آپ کے دل میں نہ جانے کیا کیا شکوک بھی ڈال سکتا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی بات بھی کہہ سکتا۔ آپ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر کے دین پر عمل کرنے کے لیے پوری قوم کو تیار ہونا ہے، پوری قوم کو تیار ہونا ہے۔ اگر باپ غلط راستے پر چل رہا ہے تو بیٹا باپ کو تو چھوڑ سکتا ہے مگر اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر بیٹا غلط راستے پر چل رہا ہے تو بیٹے کو چھوڑا جا رہا ہے مگر شریعت مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو ہم شریعت اور ہم شریعت کے جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں ہم ان کی قدر کریں گے، ہم ان کو عزت اور محبت کی نظر سے دیکھیں گے، ان کے کام کو، اور ہم ان کو بھی یہ نصیحت کریں گے کہ دین کے کام کرنے والوں کے لیے بڑی ہی دشواریاں آئی ہیں، اور تم جس کی سنت کو عام کرنا چاہتے ہو اس کا تو حال یہ ہے کہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برچھائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ پیغام محبت لے کر نکلے ہیں تو محبت کے سوا عداوت کی بولی آپ کی زبان پر آنی ہی نہیں چاہیے، محبت اور پیار ہی کا لب و لہجہ ہونا چاہیے، اور رب تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان میں اثر دے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کو شعور پیدا کرے کہ جو اپنے کو بنانے کا شعور ہو، دوسروں کو بنانے کا شعور ہو۔ میں کہتا ہوں صرف اپنے گھر کو سنوار لو، ہر باپ اپنے بیٹے کو صحیح کر دے، ہر شوہر اپنے بیوی کو سکھا دے، ہر چچا اپنے بھتیجے کو سکھا دے، ہر استاد اپنے شاگرد کو سکھا دے، ہر پیر اپنے مرید کو سکھا دے، ہر امام اپنے مقتدی کو سکھا دے، علم دے دے۔ بتاؤ جب سب تم یہی سیکھ لو تو رائے پور والے کو درگ جانے کی کیا ضرورت، اور درگ والے کو یہاں آنے کی کیا ضرورت؟ یہ تو آنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری غیرت کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اب تم میں کوئی سکھانے والا نہیں ہے، اور تم میں سکھانے والا نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اپنا جو علم کا دائرہ ہو
اس دائرے سے بڑھ کر بات نہیں ہونی چاہیے۔ علماء اہل سنت کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے ہمیں دین کی بات بتانا چاہیے۔ اپنے نہ یادداشت پہ بھروسہ کرنا چاہیے، نہ بہت زیادہ زبانی بات کرنی چاہیے۔ زبانی باتیں کبھی آدمی بھول بھی جاتا ہے، کچھ بات کچھ کا کچھ کر جاتا ہے، ایسا نہیں۔ بالکل ایک ایسا پروگرام ہونا چاہیے جو قوم کی صحیح رہنمائی کر سکے اور بھٹکنے کے امکانات نہ ہوں۔ تو بہرحال جب تک اس طرح کا ہم تعلق نبی کی ذات سے پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم خدا کی ذات سے بھی متعلق نہ ہو سکیں گے، اور جب تک ہم خدا کی ذات سے متعلق نہ ہوں گے اس وقت تک ہم غم ہی غم، درد ہی درد، پریشانی ہی پریشانی، آلام ہی آلام۔ دوستو اس لیے کہ تعلق کی کمی کی بات یہ ہے، اسی لیے اگر تعلق کو تم مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کا نسخہ صرف وہی ہے جو شاعر اپنی زبان میں کہہ چکا کہ کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حرام ہے تعظیم مصطفیٰ کے، جو منکر ہے دیکھ لے۔ میری زبان پہ لکھا صلاۃ و سلام ہے، السلام ہے جان عالم، السلام ایمان عالم، شاہدی سلطان عالم تم سے ہے سامان عالم۔ صورت میں لگایا سرمائے ماغاب جب چشمے بصیرت میں، تو تیرا جلوہ نظر آیا ہمیں پیرے طریقت میں۔ آقا تیرے جلووں کی روانی ہے سکون نے زندگانی، کامیابی کا عمرانی ہو عطا مولا کے جانی۔ پوچھے جو ملک مجھ سے کہ تو کس کی ہے امت، حسرت سے کہوں دیکھ کے میں جانب حضرت، ہاں انہیں کا امتی ہوں اور شے دائے
نبی ہوں، اپنی قسمت کا دھنی ہوں، اے ملا میں جنتی ہوں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى مولانا محمد كما تحب وترضى وتصلي عليه. اللهم احينا ذاكرين وامتنا ذاكرين واحشرنا في زمرة الذاكرين. اللهم احينا عارفين وامتنا عارفين واحشرنا في زمرة العارفين. اللهم احينا سالكين وامتنا سالكين واحشرنا في زمرة السالكين. اللهم احينا راكعين وامتنا راكعين واحشرنا في زمرة الراكعين. اللهم احينا ساجدين وامتنا ساجدين واحشرنا في زمرة الساجدين. اللهم ثبتنا على الاسلام والايمان وامتنا على الاسلام والايمان واحشرنا على الاسلام والايمان. اللهم انا نعوذ بفضلك القديم وذلك العظيم ولطفك العميم. اللهم اجعلنا البلاء والبغاء بحرمة عبادك المقربين من الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والابدال والاوتاد اجمعين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.